الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. پارے 15 سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کی گوشے گزار کریں گے. 15ویں پارے میں دو صورتیں ہیں. ایک تو سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. دوسرا سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ 15ویں پارے میں ہی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں سب سے پہلی جو آیت کریمہ اتاری ہے وہ اسراء اور معراج کے تعلق سے ہی ہے. واقعی میں سب سے پہلی چیز یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اس سلسلے میں بنی اسرائیل کی فضیلت کے بارے میں. سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر وبنی اسرائیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ زمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے سوتے نہیں تھے. اس طرح کی کئی ساری روایتیں ہیں الگ الگ سورتوں کے بارے میں. مثلا سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے آپ، اسی طرح سورہ ملک پڑھتے تھے آپ، اسی طرح وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے تھے آپ. اب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ زمر اور بنی اسرائیل بھی پڑھتے تھے. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ یعنی ایک روایت میں یہ ایک روایت میں ایسا نہیں ہے. ساروں کو ملائیں گے تو اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کا اہتمام کرتے تھے، ان صورتوں کا اہتمام کرتے تھے. تو اس میں کوئی تضاد یا کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے احادیث میں. معراج کے حوالے سے لوگوں میں یا امت مسلمہ میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ معراج جسمانی ہوئی یا پھر یہ کہ روحانی ہوئی یا پھر یہ کہ جاگنے کی حالت میں ہوئی یا خواب کی حالت میں ہوئی. مختلف جو ہے اقوال اور مختلف اختلافات پائے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی صحیح جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ معراج جسمانی ہوئی، جاگنے کی حالت میں ہوئی، بیداری کی حالت میں ہوئی معراج، اور جسم اور روح کے ساتھ مکمل طریقے سے ہوئی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا. اسی کو اسراء اور معراج کہتے ہیں. اسراء کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا. تو اسراء سے مراد یہ ہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا یہ اسراء ہوا، اور وہاں سے معراج سے یعنی بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف جانا یہ معراج کہلاتا ہے. تو اس طرح اسراء اور معراج اس کو کہا جاتا ہے. معراج کس سے بنا؟ عروج سے. عروج کے معنی چڑھنا. کہتے ہیں نا کہ وہ قوم عروج نہیں پا سکتی یعنی ترقی، چڑھنا. تو اسی سے معراج بنا ہے. تو صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اور قرآن و سنت کے حساب سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جبریل امین کے ذریعے ایک براق سواری کے ذریعے سے کروایا گیا، اور مسجد حرام سے لے کر کے پھر وہاں بیت المقدس جایا گیا. وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. یہ صحیح عقیدہ ہے. وہ پوری معراج کی تفصیل ہے، پورا واقعہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ملی اور پھر کہاں کہاں گئے. تو پہلے آسمان پر کون ملے، دوسرے پر کون ملے، تیسرے پر. یہ پورا واقعہ جو ہے معراج کی تفصیل میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے اسی کا ذکر کیا سب سے پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو آپ دیکھیں یہاں پر اس لفظ سے مفسرین نے ایک بہترین نقطہ نکالا ہے. یہاں پر جو عبد لفظ ہے یہ نہیں کہا کہ جو اپنے نبی کو سبحان الذی اسری بنبی ہی نہیں کہا، بلکہ کہا بعبدہ. تو جو لفظ عبد ہے جس کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، ایک معنی غلام کا بھی ہوتا ہے، عبد کے معنی بندہ. تو یہاں پر عبد کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ انسان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کا مقام و مرتبہ، ان کے فضائل وہ الگ ہے.
ہمارے الگ ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن تھے وہ انسان ہی. تو کہا کہ بعبد لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے براق جو سواری تھی، اس میں کسی کو کسی قسم کا جو ہے شش و پنج نہیں ہونا چاہیے، شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے. معراج کے حوالے سے جو علماء نے یا مفسرین نے محدثین نے جو چیزیں لکھی اس میں یہ ہے کہ معراج ایک ایسا سفر تھا یا ایک ایسا واقعہ تھا جو مومنوں کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے. مضبوط کرتا ہے. کیوں مضبوط کرتا ہے بھائی؟ کیونکہ اس میں ایسی ایسی چیزیں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقل سے ماورا تھی، عقل سے ماورا تھی، بالکل عقل سے اوپر کی چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان، ایک مومن اس کو قبول کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے تو قبول کرنا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو قبول کرنا ہے. اسی لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ کر کے بتلایا تو لوگوں نے انکار کر دیا. لوگ جا کر کے کہنے لگے، ارے ابو بکر، سنا تم نے تمہارا جو ساتھی محمد ہے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، دیکھو کہہ رہا ہم ایک ہی رات میں یہاں سے وہاں چلے گئے، جبکہ جو ہے مکہ سے بیت المقدس ہی کا فاصلہ اتنا دور ہے کہ نہیں طے ہو سکتا. وہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے محمد کہ ہم وہاں چلے گئے اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر بھی کرا ہے اور پوری کیفیت بیان کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر ہمارے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا، اس لیے ان کا لقب صدیق پڑا. تو یہ جو ہے مومنوں کے عقیدے کو مزید مضبوط کرتا ہے یہ واقعہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو ہمارا یقین اور ایمان ہے، ہمارا یقین اور ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسراء اور معراج کروانا، ایک ہی رات میں کروانا، کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ براق کے بارے میں جو سواری ہے، جو سواری جس پر آپ سفر کر کے گئے، اس سواری کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ سواری کا ایک چھلانگ یا ایک قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی، تا حد نظر. اب نہیں ہو پائے گا، اب سفر نہیں ہو پائے گا، بعید ہے کیا؟ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پہنچتا تھا، دوسرا قدم کہاں؟ جہاں اگلا نگاہ. اب آپ سوچیں، اور پھر وہ اللہ کی سواری تھی، اللہ کی بھیجی ہوئی سواری تھی، تو اس کی نگاہ کہاں جاتی رہی ہوگی؟ ہم انسانوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے. پھر بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو ہم کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ وہاں تک ایک قدم ہوتا تھا، اس کا ایک قدم ہوتا تھا. آپ ذرا سوچیں کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسراء اور معراج کروایا، اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس پارے کی سب سے پہلی آیت میں کیا ہے. معراج کا تحفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 چیزیں عطا کی گئیں. 3 چیزیں عطا کی گئیں. کوئی بتا سکتا ہے کیا چیزیں ہیں؟ نماز، بالکل، ماشاء اللہ. اور آخری آیتیں، ماشاء اللہ. اور ایک اور چیز ہے، اور وہ امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہے، کسی کے لیے نہیں. ہاں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تیسرا ایک یہ دیا کہ آپ کی امت میں، اے نبی، آپ یہ 3 تحفے لے کر کے جائیے. تیسرا تحفہ کیا تھا؟ کہا کہ آپ کی امت میں ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا. اذا اشتربت الکبائر، ہاں، ہر شخص کو بخش دیا جائے گا. اور یہ آپ کی امت کے لیے مخصوص ہے، آپ کی امت کے لیے مخصوص ہے. بہت بڑا تحفہ ہے. شرک سے بچ جانا ہے، بس شرک سے بچ جانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. شرک جیسے عظیم گناہ سے بچ جائے. اللہ نے معراج میں، شب معراج، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور تھے، سامنے تھے، وہاں پر یہ تحفہ ہمارے لیے دیا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ امت محمدیہ کا دم بھرنے والے، امت محمدیہ کا دعویٰ کرنے والے، اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے شرک میں ملوث ہیں، اور اس قدر ملوث ہیں کہ شیطان پر آمائی، اس قدر ملوث ہو چکے. بجائے اس کے کہ جب مصیبت میں ہو تو اللہ کو پکارے، دوسروں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اس قدر لوگ ملوث ہو گئے ہیں. جبکہ امت محمدیہ کا خاصہ یہ ہے کہ شرک سے بچ جاؤ، جنت میں جاؤ.
اللہ نے بخشنے کا وعدہ کیا ہے، بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ تحفہ آپ یہ کہیں کہ جو ہے دیگر جو احکام و فرائض ہیں، دیگر جو نیکیاں ہیں، دیگر جو چیزیں اللہ نے دنیا میں دی، دنیا میں جبریل امین کو بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر کے احکامات واضح کیے، لیکن یہاں پر دیکھیں ہم امت محمدیہ کا یہ شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں بخشش کا وعدہ جو کیا ہے وہ وہاں پر کیا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے میرے بھائیو۔ اتنا بڑا گناہ ہے، دیکھیے ہر موقع پر ذلت و رسوائی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ بھائی اگر شرک سے نہیں بچو گے تو یہ جو معراج کا تیسرا تحفہ ہے وہ تمہارے حصے میں نہیں آئے گا اگر شرک سے نہیں بچو گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شرک کی جو خطرناکی ہے، شرک کا جو گناہ ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، یہ ہمارے مشرک بھائی بھی کہتے ہیں۔ جو آدمی شرک کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شرک کو شرک ماننے کو تیار ہے، یہاں مسئلہ ہے کہ پھنستا ہے۔ ایک اگر آپ شرک کرنے والے سے کہیں گے کہ بھائی شرک بہت بڑا گناہ، تو وہ آپ کو خود لیکچر دینا شروع کر دے گا، شرک بہت بڑا گناہ، بھائی بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ بخشتا ہی نہیں مشرک کو، وہ خود آپ کو لیکچر دے گا۔ لیکن جب آپ اس کو کہیں گے کہ حضرت یہ بھی شرک ہے، نہ یہ شرک نہیں ہے، ہم تو یہ اللہ کی قربت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی قربت کے لیے کر رہے ہیں، یہ بزرگوں کا وسیلہ لیتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ ہو کر کے جا رہے ہیں، اس طرح سے وہ شرک کا انکار کر جاتے ہیں میرے بھائیوں، اور پھر وہ شرک میں ملوث رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء آیت نمبر 13 اور 14 میں انسانی اعمال کی ریکارڈنگ کا ذکر کیا کہ انسان کے ہر ایک عمل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر ایک عمل کی۔ کیا کہا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اسی کی گردن میں لٹکا دیا ہے، وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا۔ قیامت کے دن جب ہم اس کے سامنے پیش کریں گے، نکالیں گے، تو وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح پائے گا اپنے اعمال کو، ایک ایک چیز پائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ نے کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس کتاب کو، کہ یہ کہیں گے مجرمین، کیا کہیں گے کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی نقل کر لیا، نوٹ کر لیا، چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کو بھی لکھ لیا۔ کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ جو انسان گناہ جس کو نہیں بھی تصور کرتا، وہ گناہ بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا اور کہے گا دیکھو اپنے نام، دیکھو اپنے نام۔ کیا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو حاضر کر دے گا، جو عمل انہوں نے کیا ہے ساری چیزوں کو وہ سامنے پالیں گے اور کہیں گے اس کتاب کو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، بڑے تو بڑے گناہ تھے، چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہمیں گناہ صغیرہ کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گناہ کبیرہ بڑا گناہ ہے تو اس سے بچے اور صغیرہ کرتے رہیں، صغیرہ کرتے کرتے پھر وہ کبیرہ ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے زیادہ کر لیں گے تو کبیرہ نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو پیش کر دے گا، انسان حیران رہ جائے گا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کسی سے اگر اونچی زبان میں بات کر لی، وہ بھی نوٹ ہے، اگر اس کو تکلیف ہم نے پہنچا دی تو یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو انسانی اعمال کی جو ریکارڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر جو ہے ریکارڈ کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیج کر کے رکھا ہے کہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرو، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں کیا کہا؟ فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے نبی تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کیا معنی ہے؟ معنی یہ کہ اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا، انصاف کے ساتھ ایک ایک چیز لکھا ہوا ہوگا۔ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرے مقامات پر کہا وَمَا رَبُّكَ
بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو چیزیں ہوں گی وہ ظلم کے دائرے میں نہیں ہوں گی، اور انصاف کے تقاضے کے ساتھ ایک ایک چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پر آ جائے، ہم حساب نہیں دے سکتے، ہم نہیں، کوئی نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ حساب لینے پر آ جائے، وہاں پر جو بخشش ہوگی، وہاں پر جو نجات ملے گی، وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں اور یہ کہیں کہ ہماری تو نیکیاں ہیں، ہاں ہم بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے آپ کی نیکیاں، لیکن اگر اللہ کا رحم و کرم نہ ہوا، اللہ کی رحمت شامل حال نہ رہی، تو ہماری نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو کوئی بچ کر کے نہیں نکل سکتا۔ کتنا بھی نیک اور ولی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں ہمیں اللہ کے رحم و کرم کی ضرورت نہیں ہے، اتنی نیکیاں کہ ہم نکل جائیں گے، نہیں نکل سکتا، وہ نہیں نکل سکتا وہ۔ اس لیے اللہ کی رحمت، اس کی مشیت، اس کا رحم و کرم ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ زمین پر اکڑ کر چلنا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کبر اور غرور کی علامت، تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہاں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اللہ نے کہا، پہلی بات تو یہ کہی کہ تم ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، جیسا کہ آج فجر کے درس میں بھی کہا میں نے۔ ہاں، لوگ جو ہے یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر عالمی پیمانے کی باتیں کر رہے ہیں، ایران ایسا، یہ ایسا، سعودی برا، یہ اچھے، وہ برے۔ ارے بھائی تم کو کیا معلوم ہے؟ ہاں، کیا معلوم ہے تمہیں؟ یہاں بیٹھ کر کے وہاں کی باتیں کر رہے ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، بلکہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کا فائدہ اٹھائیے، اور گھنٹوں بیٹھ کر بحث و مباحثہ کرنا، اور گھنٹوں بیٹھ کر ایران کا جو وہ ہو گیا شہید ہوا آیت اللہ خامنئی، اس کو شہید کا درجہ دے دیا۔ ارے شہید کا درجہ دینا یہ باپ کی کھیتی ہے کیا؟ کبھی بھی کس کو بھی دے سکتے؟ ان کے عقائد اتنے گندے ہیں، وہ شہید ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے شہید، ہو کسی کے بھی مقابلے میں آ جائیں وہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو ظالموں کی لڑائی ہے، دونوں ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، نہیں، آیت کچھ اور ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم، ہاں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم جو ہے بسا اوقات کیا کرتے ہیں، دو ظالموں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ دو ظالموں کی لڑائی ہے، یہاں پہ کوئی ہیرو ویرو نہیں ہے جو ہمارے مسلمان نوجوان، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ایران ہیرو ہے، ہاں، اور جو ہے اچھا ایک بات نہ سمجھ میں آتی ہے، ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ سعودی جو ہے یہ غلامی کر رہا ہے، امریکہ کی غلامی کر رہا ہے، اس کی گود میں بیٹھا ہے، اب کہہ رہے ہیں سعودی حملہ کروا دیا۔ ارے بھائی غلام آدمی حملہ کیسے کروائے گا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ غلامی کر رہا ہے، پھر کہہ رہے ہو حملہ بھی وہی کروایا ہے، تو غلام آدمی حملہ کروا سکتا ہے کیا؟ باتوں میں بڑی تضاد ہے، اس لیے اب بات نکل گئی تو میں عرض کر دوں کہ اس سلسلے میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ امن و امان کی دعا کریں۔ آپ کہیں پر بھی لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں نا تو اس کا اثر پوری دنیا میں پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ مہنگائی بڑھتی ہے، مہنگائی جب بڑھتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا میں پڑتا ہے، پھر ہمارے ہندوستان میں بھی پڑے گا، اس کا اثر سیدھا ہمارے جیب پہ پڑے گا۔ اس لیے جو ہے امن و امان کی دعا کرنی چاہیے، خاص طور سے رمضان مبارک میں، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن و امان قائم رکھے، امن و امان قائم رکھے۔ تو کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اب یہاں کس کو علم ہے وہاں کے بارے میں؟ وہاں کی سیاست کے بارے میں کسی کو علم ہے؟ کسی کو نہیں ہے۔ بیٹھ گئے جو ہے اور نکل گئے لنگی اور بنیان پہن کے، چبوترے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایران توران کی، اور یہاں گھر کی خبر ہی نہیں، گھر میں کیا چل رہا ہے، ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، یہاں کیا کچھ خبر نہیں ہے، یہاں سے جو ہے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بسا اوقات تو نوجوان جو ہے بھڑک جا رہے ہیں ایک دوسرے پر، غصہ کر جا رہے ہیں، دشمنی کر لے رہے ہیں آپس میں کہ یار تم اس کا دفاع کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو۔ ارے بھائی کرنا ہی نہیں ہے اس چیز میں، پڑھنا ہی نہیں، ہم کو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قرآن میں شفا ہے،
قرآن مجید میں شفا کا ذکر کیا، اور ظاہر سی بات ہے قرآن میں شفا ہر اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ کہ قلبی مرض کی شفا، یعنی کہ شرک، بدعات، خرافات، ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نجات دے دے تو کیا مانا ہوا؟ مانا یہ ہوا کہ آپ شفایاب ہو گئے، آپ شفایاب ہو گئے، کیونکہ برا انسان کا جو اپنا مرض ہے، جسمانی مرض، اس سے بڑا مرض جو عقیدے کا مرض ہے۔ انسان کا عقیدہ درست ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے تو گویا کہ وہ شفایاب ہو گیا، قرآن نے اس کو شفایاب کہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے متقیوں کے لیے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھی، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے، 3 چیزیں پوچھی اللہ کے نبی۔ کہتے ہیں کہ یہی سوال اس سورت کا سبب نزول بن گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ جو ہے وحی آ جائے گی، جواب دے دوں گا، لیکن ہوا یہ کہ 15 دن تک جبریل امین نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، 15 دن ہو گئے جبریل امین نہیں آئے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم کل جواب دیں گے۔ اس میں تو اللہ کے نبی جھوٹے ہو گئے مشرکین کی نظر میں کہ بھئی آپ نے جواب دینے کے لیے کہا تھا، 15 دن گزر گئے۔ تو پھر جبریل امین آئے تو انہوں نے کیا کہا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی کوئی ایسی بات نہ کہو کہ میں کل بتاؤں گا، مگر یہ کہو کہ جب رب چاہے گا، اللہ چاہے گا تب بتاؤں گا میں۔ جس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ لگانا ضروری ہے کہ اگر اللہ چاہا تو میں بتاؤں گا، اس کی مشیت نہیں رہی تو نہیں بتا سکتا، میں نہیں بتا سکتا۔ تو کہ مفسرین کہتے ہیں یہی جو ہے اس صورت کے سبب نزول یا نزول کا سبب بن گیا۔ کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا، فتنے دجال سے محفوظ رہے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے جو ہے اس کو شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر کے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اور مکمل سورت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ 10 شروع کی اور 10 آخری کی پڑھیں گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کی تلاوت مکمل اگر آپ کریں گے ہر جمعہ تو اس کے لیے خاص نور کی روشنی اللہ رب العالمین رکھے گا، خاص نور کی روشنی۔ اس لیے جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ قصہ اصحاب کہف، یہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ کوئی آدمی اگر شرکیہ دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ بادشاہ اتنا ظالم تھا، وہ قتل کر دیتا، وہ کہتا تھا شرک کرو یا تو مار دیے جاؤ گے۔ ان نوجوانوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، کہا کہ ہم دیکھو شرک تو نہیں کریں گے، البتہ ایک کام کریں گے، ایک گفے میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ غار میں کہف کے معنی ہوتے ہی ہے غار، تو یہ لوگ جا کر کے وہاں پہ پناہ لے لیا۔ ان کے ساتھ میں راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال سوئے رہے اسی پہاڑی میں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہمارے عقلوں کے حساب سے محال ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ چیز کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھی نا۔ اب آپ نوح علیہ السلام کو اگر دیکھیں گے تو 950 سال صرف ان کی دعوت ہے، اب ان کی عمر کیا رہی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ، مطلب اس کا ذکر نہیں آیا ہے، صرف دعوت کا ذکر آیا کہ 950 سال دی ہے، اب عمر کتنی رہی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو جب نیند سے وہ بیدار ہوئے تو کھانے پینے کی فکر ہوئی، ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا کہ بھائی یہ تو ہماری قوم کا آدمی۔ اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ 300 سال والے موجود تھے وہاں پر، تبھی تو پہچان لیے، وہاں پر موجود تھے۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اور موحد آدمی جو تھا، توحید پر انسان جو تھا وہ برسر اقتدار تھا، یعنی توحید والوں کی، موحدین کی حکومت آ چکی تھی، سارے کے سارے موحد تھے اس شہر میں۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو قومی ہیرو بن گئے، وہی ہیں اصحاب کہف۔ اصحاب کہف انہیں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف یا قصے اصحاب کہف اللہ تعالیٰ نے
اس سورے کے اندر بیان کیا ہے. ذوالقرنین کا واقعہ بھی واقع ذوالقرنین بھی اس صورت کے اندر بیان کیا. انشاءاللہ اگلے درس میں ذوالقرنین کے حوالے سے چند باتیں یا ان کا مختصر واقعہ ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. إن الله بصير